بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 133 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں بیعت خلافت اور جنگ مرج راحت۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ملک شام میں بھی دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو بنو امیہ تھے جو اپنے ہی قبیلے میں خلافت کو رکھنا چاہتے تھے، دوسرے ضحاک بن قیسی حاکم دمشق اور ان کے ہم خیال امال تھے، جو دل سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے معید مگر علانیہ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن بشیر نے حمص میں عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت لینا شروع کی تھی۔ قصرین کے حاکم ظفر بن حارث نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ دمشق میں بنو امیہ اور بنو کلب کی کثرت تھی۔ یہ دونوں قبیلے ہم خیال اور عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے، لہذا اسحاق بن قیس جو دل سے ابن زبیر کے طرفدار تھے، زبان سے کچھ نہ کہتے تھے اور دمشق پر حکومت کرتے تھے۔ دمشق والوں کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ حمص اور قصرین کی افواج عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کر چکے۔ سب سے پہلے حسان بن مالک کلبی، جو فلسطین کا عامل اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے بنو امیہ کا طرفدار تھا، اس خبر سے مطلع ہوا۔ اس نے روح بن زمبا کو اپنا قائم مقام بنا کر کہا کہ سرداران لشکر ابن زبیر رضی اللہ تعالی کی بیعت کرنے جاتے ہیں۔ میری قوم کے آدمی اردن میں ہیں، میں وہاں جا کر ان کو خبردار کرتا ہوں، تم یہاں خوب چوکس رہنا، جو کوئی مخالفت کرے اس کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ سمجھا کر حسان بن مالک اردن کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی ناہل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہو کر روح بن زمبا کو فلسطین سے نکال دیا۔ روح بھی اردن میں حسان بن مالک کے پاس پہنچ گیا اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں پہنچ گیا۔ حسان بن مالک کے اہل اردن کو جمع کر کے عبداللہ بن زبیر کے خلاف آمادہ ہو گیا اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسان بن مالک کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ضحاک بن قیس امیر دمشق بھی در پردہ عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہے، مگر علانیہ اس کی طرفداری کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ لہذا حسان نے ایک خط ضحاک بن قیس کے نام لکھا اور ایک خط میں عبداللہ بن زبیر کی برائیاں لکھی اور خاندان معاویہ کا حقدار خلافت ہوتا بیان کر کے لکھا کہ جہاں بجا لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرتے جاتے ہیں، جلد اس کا تدارک کرو۔ یہ خط جس قاصد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا، اس کو سمجھا دیا کہ یہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جب کہ تمام روز پیشہ اور بنو امیہ موجود ہوں، اسحاق بن قیس کو پڑھ کر سنا دیا گیا۔ چنانچہ یہ خط سب کی موجودگی میں جمعہ کے دن پڑھا گیا۔ یہاں پہلے ہی ضحاک بن قیس کے ہم خیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس خط کے سنتے ہی لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک بنو امیہ اور ان کے طرفدار اور دوسرے عبداللہ بن زبیر کے طرفدار۔ دونوں گروہ آپس میں الجھنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہتھیار لے کر ایک دوسرے پر حملہ آوری کے لیے مستعد ہو گئے، مگر خالد بن ولید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھا اور لڑائی سے باز رکھا۔ ضحاک بن قیس خاموش مسجد سے اٹھ کر دارالمرحتہ میں آئے اور 3 دن تک باہر نہ نکلے۔ انہی دنوں عبیداللہ بن زیاد جو عراق سے مایوس و بے دخل ہو کر شام کی طرف بھاگا تھا، دمشق پہنچا۔ عبیداللہ بن زیاد کی دمشق پہنچنے سے پہلے بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کو بہت تقویت پہنچی۔ ضحاک بن قیس اور بنو امیہ سب کی مل کر جابیہ کی طرف نکلے۔ سوربن مون سلمہ ضحاک کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے ہم کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے مشورہ دیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا، اب تم حسان بن مالکی کلبی کے کہنے سے اس کے بھانجے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو۔
ضحاک کچھ شرما سے گئے اور سورے بن مہان سے کہا کہ اچھا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے زہر کر دو اور علانیہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ ضحاک اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مقام مرج رابط میں جا کر قیام کیا۔ بنو امیہ اور ان کی طرفدار بنو کلب مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ یہی حسان بن کبی بھی اردن سے ماں اپنی جمیت کو پہنچ گیا۔ جابیہ میں 5000 بنو امیہ اور بنو کلب جمع ہو گئے تھے۔ مرج رابط میں ضحاک بن قیس کے پاس کل 1000 بنو قیس تھے۔ ضحاک بن قیس نے دمشق میں جو اپنا نیم چھوڑا تھا اس کی یزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا۔ یہ در حقیقت ایک بڑی شکست ضحاک کے اوپر پہنچی۔ اگر دمشق اور بیت المال ضحاک کے قبضہ میں رہتا تو اس کی طاقت کو اس قدر صدمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ضحاک نے مرج رہبت سے فوراً نعمان بن بشیر، ظفر بن حارث اور نائل بن قیس کو حمص، کنسرین اور فلسطین میں حالات کو اطلاع دی۔ ان لوگ نے ضحاک کی امداد کے لیے مرج رابط کی طرف فوجیں روانہ کی۔ ادھر جابیہ میں حسان بن مالک نے امامت کی خدمات انجام دینی شروع کی اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ پہلے اپنا ایک امیر اور خلیفہ منتخب کر لو۔ عام طور پر خالد بن یزید بھی کا نام لیا جاتا تھا اور اسی طرح لوگ زیادہ تر میل بھی تھے۔ مروان نے در پردہ لوگوں کو اپنے خلافت کے لیے ترغیب دینی شروع کی اور روح بن زمباہ نے مروان کو سب منشا آمادہ ہو کر ایک روز مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی رائے اس طرح پیش کی کہ خالد بن یزید ابھی نو عمر ہے، ہم کو ایک تجربہ کار اور ہوشیار خلیفہ کی ضرورت ہے، لہذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک برابر حکومت اور خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن یزید کے بعد عمرو بن سعد آس کو خلافت سپرد کی جائے۔ غرض انتخاب خلیفہ کا مسئلہ 40 روز تک مقام جابیہ میں زیر بحث رہا۔ بالآخر روح بن زمباہ کے مذکورہ تجویز عبداللہ بن زیاد کی تائید کو کوشش سے منظور ہوئی اور 3 ذکا سن 64 ہجری کو مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ، بنو کلب اور خسان اور طے وغیرہ قبائل نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جماعت کو لے کر مرج رابط کی طرف بڑھا اور ضحاک بن قیس کے مقابل جا کر خیمہ زن ہوگا۔ مروان کے پاس کل 13,000 جنگجو تھے۔ ادھر ضحاک کے پاس اس سے چگنی زمیت فراہم ہو چکی تھی۔ طرفین نے اپنے ممنہ اور مسیسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا۔ 20 روز تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا مگر کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی۔ آخر عبید اللہ بن زیاد نے مروان بن حکم کو اپنی فوج کی قلت کی طرف توجہ دلا کر مشورہ دیا کہ دشمنوں میں شب خون مارنا چاہیے، چونکہ 20 روز سے طرفین برابر صف آرا ہوتے رہے تھے اور کسی نے کسی پر شب خون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لہذا ضحاک اور ان کے فوج بے فکر تھے۔ اس پر مستضع دیا کہ مروان نے دن میں ضحاک کے پاس صلح کا پیغام بھیج کر استدعا کی کہ لڑائی کو بند کر دیے اور صلح کی شرائط کے طے ہونے تک کوئی کسی پر حملہ آور نہ ہو۔ اسی قرارداد کے موافق لڑائی بند ہوگی۔ غروب آفتاب کے بعد جب رات شروع ہوئی تو ابن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شب خون کی تیاری ہونے لگی اور وہاں بالکل فارغ اور مطمئن ہو کر ضحاک اور ان کے فوج مصروف خواب ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے حملہ کیا، جانب شروع کیا۔ اس اچانک حملہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیس کے اسی سردار اور بنو سلیم کے 600 آدمی مقتول ہوئے۔ ضحاک بن قیس بھی اقام آئے اور بقیہ جس طرف کو منہ اٹھا بھاگ نکلے۔ یہ لڑائی در حقیقت بنو کلب اور بنو قیس کی لڑائی تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں عہد جاہلیت سے رقابت چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے اس رقابت کو بھلا دیا تھا اور امیر معاویہ نے ان دونوں قبیلوں سے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا اور ان کے آپس کی رقابتوں کو دبائے رکھا۔
یزید کی شادی بھی انہوں نے بنو کلب میں اسی لیے کی تھی کہ ایک زبردست قبیلے کی حمایت اس کو حاصل رہے۔ بنو قیس کی تعداد اور بنو کلب سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی مدارت اور دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا گیا تھا۔ یہی دونوں قبیلے ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی درینہ تازہ ہو گئی تھی، اسی طرح امیر معاویہ کی وفات کے بعد بنو قیس اور بنو کلب کی فراموش شدہ رقابت اثر نو بیدار ہو گئی، اور جنگ مرحت نے اس رقابت کو تدویر اور ہمیشہ باقی رہنے والی عداوت اور دشمنی کی شکل میں تبدیل کر کے مقاصد اسلامی کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا۔ جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آرا اور بنو کلب اور بنو قیس کے درمیان رکاوٹیں آشکار ہونے لگی تھیں، تو مروان بن حکم نے یہ دیکھ کر عراق اور مصر اور شام کا بھی بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم رکابت کر چکا ہے۔ ارادہ کیا تھا کہ دمشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ چنانچہ جامعہ دمشق میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن حکم بنو امیہ کے خلافت سے قطعاً مایوس ہو کر مکہ کی سفر کو سامان درست کر چکا تھا کہ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد دمشق میں وارد ہوا اور مروان بن حکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو باسرار روانگی سے باز رکھا، اور اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس کی تدبیر سے مرج رابط میں ضحاک بن قیس قتل ہوئے اور بنو قیس کو شکست ہوئی۔ مرج رابط کی فتح کے بعد مروان دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے معاون سب سے بیشتر خالد بن یزید کی ماں سے نکاح کیا تاکہ بنو کلب کی حمایت رہے اور آئندہ خالد بن یزید کی ولی عہدی کے اندیشے سے نجات حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے فلسطین اور مصر کی جانب کوچ کیا اور سن 65 ہجری کے ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر کے تمام ہوا خوہان کو شکست دے کر قتل یا ملک سے خارج کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر اس معاملے میں بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات اور حالات سے جو ان کے موافق پیدا ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور عین اسی وقت اپنے ہوا خوریوں کو کوئی امداد روانہ نہ کر سکے انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن اس وقت جب موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا اس کی طرف داروں کو ہمتیں شام اور میں پست ہو چکی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔